اب آئیے دوسری منزل کا جہاد. اب تم نے جب اپنی شخصیت کو ایمان کے رنگ میں رنگ لیا، دیکھیے یہ لفظ میری زبان پر آیا، رنگ لیا، تو میں سمجھتا ہوں اور بھی بہت سے حضرات کا ذہن منتقل ہوا ہوگا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ. اور کون سا رنگ بہتر ہو سکتا ہے اللہ کے رنگ سے؟ اللہ کے رنگ میں رنگے گئے. اب کیا کام ہوگا؟ اب اسی اللہ کی بندگی کی دعوت لے کر کھڑے ہو جاؤ. اے انسانوں، منہ مت موڑو اللہ کی طرف سے. Who is your creator? Who is your nourisher? وہی ہے جو پال رہا ہے، وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے، وہی ہے جس نے رزق دیا ہے. اس کو مانو، اس کے احکام کو قبول کرو، اس کے حقوق کو ادا کرو. یہ دعوت، یہ تبلیغ جو لوگ کریں گے، پہلے وہ دین کو سمجھیں گے تو کریں گے نا. ہمارے ایک لطیفہ بیان ہوتا ہے، ایک خان صاحب کا پٹھان، اس نے تلوار لے کے رکھ دی ایک بنیے کے گردن پر، پڑھو کلمہ. انہوں نے کہا جی خان صاحب پڑھواؤ. تو کہتا ہاں کلمہ تو ہم کو بھی نہیں آتا. تو اگر آپ کا یہ حال ہے تو آپ کیا تبلیغ کریں گے؟ کس بات کی تبلیغ کریں گے؟ یہ تو ہوتا ہے، مسجد کی حرمت پر ہم کٹ مریں گے، حضور کے نام پر ہم کٹ مریں گے، جانے دے دیں گے، تو یہ سارا کام تو ہو جائے گا. تو جوش کی بات ہے، حمیت کی بات ہے. لیکن اصل بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ پہلے خود مسلمان بنو، اس کے لیے نفس کے خلاف جہاد کرو، پھر اس کی دعوت دو پوری دنیا کو. تمہارا فرض منصبی یہی ہے. امت کی حیثیت سے تمہارا فرض منصبی کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ ہے اصل میں مقصد قیام امت. تمہیں بنایا بہترین امت، درمیانی امت. اور کس لیے بنایا؟ تاکہ تم تمام نوع انسانی پر اللہ کے دین کی گواہی دو، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اجتماعی سطح پر بھی، انفرادی سطح پر بھی. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہی دے تم پر. رسول نے اپنی 23 سالہ جد و جہد کے ذریعے پہلے تو اپنی ذات کے حوالے سے گواہی دی، سچے ہیں، امین ہیں، صادق ہیں، امانت دار ہیں. یہ کہا گیا کہ نہیں؟ آپ نے زبان سے تبلیغ کی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہ دعوت ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. پھر جو بھی آپ پر ایمان لائے وہ بھی دعوت میں لگ گئے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق اولین مومن ہیں. اگرچہ ہمارے ہاں اس میں جھگڑا چلا سب سے پہلا مومن کون ہے. اب ایک حضرات ہیں کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے، کچھ کہتے ہیں سب سے پہلے ابوبکر ایمان لائے. پھر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے تصدیق کرنے والی تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ تھی. تو ایک فارمولہ بنایا گیا، مردوں میں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابوبکر، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. یوں سمجھیے کہ حضرت ابوبکر جیسے ایمان لائے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ جنوں کے ایک گروہ نے حضور سے قرآن سنا، اور یہ وادی نخلہ میں ہوا تھا. اور میرا خیال ہے یہ واقعہ اس وقت ہے جب کہ آپ طائف گئے تھے اور وہاں آپ پر پتھراؤ ہوا تھا اور بہت ہی آپ کے ساتھ توہین آمیز سلوک ہوا تھا. وہاں سے واپسی پر آ رہے تھے، اور نخلہ یہ اصل میں مکے سے طائف کو 2 راستے جاتے ہیں، ایک طریق الجبل کہتے ہیں، پہاڑی علاقہ. جاتے ہوئے تو حضور اس سے گئے تھے، آپ خفیہ رکھنا چاہتے تھے، وہ بڑا سخت راستہ تھا. آتے ہوئے پھر آپ سادہ جو سیدھا راستہ ہے طریق السیل کہلاتا ہے، جس کے ذریعے سے کہ سیلاب آتا ہے طائف میں کی پہاڑیوں پر، جب بارش ہوتی ہے تو پھر وہ سیل آتا ہے مکے کی طرف، اور اس میں نخلہ نام کا ایک مقام ہے. تو وہاں آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے یا پڑھا رہے تھے، اس لیے کہ حضرت زید بن حارثہ ساتھ تھے. ایک امام ایک مقتدی جماعت ہو رہی ہے. قرآن جب آپ نے پڑھا تو جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، وہ رک گئی، ٹھٹک گئی، اور قرآن سنتی رہی. فوراً ایمان لے آئی، اور نہ صرف ایمان لے آئی، فوراً اپنی قوم میں جا کر یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں
انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، بہت اعلیٰ، بہت میٹھا کلام، بہت ہی ہدایت دینے والا کلام، اور جو ہدایت دے رہا ہے سیدھے راستے کی، ہم ایمان لے آئے، اور اس کے فوراً بعد جا کے وہ داعی بن گئے، مبلغ بن گئے۔ تو یہی معاملہ حضرت ابو بکر کا ہوا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت سے، تبلیغ سے، عشرہ مبشرہ جو 6 چوٹی کے جو ہے صاحب ایمان صحابہ 6، ان میں سے حضرت ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے۔ اس کا ایک خاص سبب ہے، اس کو سمجھ لیجئے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سامنے رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اپنی جگہ تھا اور جو مرتبہ اللہ کی نگاہ میں تھا، وہ تو ہمارے فہم سے بالا تر ہے۔ کتنا بلند تھا، کتنا بلند تھا، کتنا بلند تھا۔ دنیاوی اعتبار سے آپ کا کوئی خاص سٹیٹس نہیں تھا، نہ دولت تھی، یتیم تھے، والد کچھ بہت دولت چھوڑ کر مرے نہیں تھے، پھر رہے ابو طالب کے پاس زیر تربیت، تو وہ قلاش تھے بالکل۔ اس دور میں تو حضور بھیڑیں بکریاں چراتے تھے، خدا فرماتے ہیں میں چند ٹکوں کے عوض قریش کی بکریاں بھیڑیں چرایا کرتا تھا، علی قراریت، اور وہ سپورٹ کرتے تھے جو ہے ابو طالب کے گھر کو۔ بعد میں آپ کے پاس دولت آگے بھی، لیکن بیوی کی تھی۔ عرب معاشرے میں بیوی کی دولت جو ہے وہ کوئی قابل عزت ہے تو نہیں تھی۔ پھر آپ کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا قریش کا، قریش کی ایک حکومت تھی، ان کا دار الندوہ تھا، دیٹ واز دی پارلیمنٹ، دار الندوہ، مشورے کی جگہ، اور اس میں عہدے تھے۔ ابو لہب کے پاس عہدہ تھا فائنانس منسٹر کا، وہ جو بیت المال تھا کعبے کا، اس کا وہ کسٹوڈین تھا، اور وہیں سے اس نے ایک سونے کا بنا ہوا ہرن چرا لیا تھا جو کسی نے چڑھایا کبھی خانہ کعبہ پر، اور اس کے بیت المال میں تھا، وہاں سے چرایا۔ اس کی شہرت اسی اعتبار سے تھی، یہ غزال زرنی کا چرانے والا ابو لہب۔ بہرحال حضور کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تو تاجر تھے، 40,000 درہم کا سرمایہ تھا ان کا اس وقت جب ایمان لائے، دوسری طرف عرب کی قبائلی زندگی میں یہ بہت سینسٹیو پوزیشن کہ قتل کے مقدموں میں دیت کا فیصلہ کرتے تھے حضرت ابو بکر۔ فلاں نے فلاں کو مارا ہے، قتل کر دیا، کتنے اونٹ ہوں گے؟ 100 اونٹ ہوں گے، 150 ہوں گے، 200 ہوں گے، 1000 ہوں گے؟ یہ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا چونکہ آپ خود وہ ایلیٹ کے طبقے میں سے تھے، تو آپ کی دعوت پر جو عرب کا ایلیٹ طبقہ تھا وہ ایمان لایا۔ عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، سعید ابن زید رضی اللہ تعالی، یہ سب کون ہیں؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے۔ تو دوسرا کام ہے دعوت و تبلیغ، اللہ کا پیغام پہنچانا، اور اس کے ہم اتنے ذمہ دار ہیں کہ اللہ کے ہاں پوچھ گچھ ہوگی۔ نوٹ کیجئے یہ ذمہ داری کتنی نازک ہے۔ اگر کوئی رسول، بالفرض کہہ رہا ہوں، اس کا امکان کوئی نہیں، اگر وہ تبلیغ دین میں کوتاہی کرتا بالفرض، تو قوم اس کے خلاف مقدمہ لے آتی قیامت کے دن، اے اللہ یہ پیغام انہوں نے ہمیں پہنچانا تھا، انہوں نے پہنچایا نہیں، تو ہم سے کیا آپ حساب لے رہے ہیں؟ یہ عذر ختم کرنے کے لیے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے اپنے رسولوں کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے۔